السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ مذاکرات کامیاب اور دھرنا مؤخر کر دیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری عدلیہ یا ججز پر برس پڑے، وجہ کیا ہے؟ اور ایک ارشد ندیم پورے بھارت پر بھاری، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے موضوع مہمانوں کو تعارف میں آپ سے کرا دوں۔ نوید زوری صاحب موجود ہیں، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں۔ دانش بھائی، بہت شکریہ سر آپ کا۔ انیس منصوری صاحب، معروف صحافی، تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بات ہم کریں گے، جماعت اسلامی کا دھرنا 14 روز جاری رہا اور اس کے بعد مؤخر کر دیا گیا۔ کہا کہ جی ہمارے مطالبات مان لیے گئے، حالانکہ بہت سارے مطالبات پہ تو حکومت نے اتفاق نہیں کیا، لیکن ہمارے موضوع مہمان اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور دوسرا، یہ دونوں جو خبریں ہیں، بلاول بھٹو زرداری اور جماعت اسلامی کے بارے میں کہا تھا انیس منصوری صاحب نے کہ جمعے سے پہلے اٹھ جائیں گے۔ اب ظاہر ہے خبر کہیں سے تو ان کے پاس آئی ہوگی اور ویسا ہی ہوا۔ اور دوسری، محاذرائی کی جو بات کر رہے تھے نوید زبیری صاحب، وہ بھی بات درست نکلی۔ محاذرائی کے بلاول بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں اور آج انہوں نے برملا اس کا اظہار بھی کیا۔ یعنی ہمارے پروگرام سے، پلیٹ فارم سے ہر دوسرے تیسرے دن جو خبریں جن پہ بات کر رہے ہوتے ہیں میرے دونوں موضوع مہمان، بہت ساری خبریں درست ثابت ہو رہی ہوتی ہیں، بلکہ دوسرے ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کر جن کی 3 4 مہینے بعد کوئی خبر درست ہو جائے تو وہ سارا دن اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی فرق ذہن میں رکھیے گا۔ سر، کیا کہیں گے جماعت اسلامی کا دھرنا اور جماعت اسلامی کے مطالبات پر عمل درآمد کے لیے معاہدہ طے پا گیا ہے، اور لیکن حافظ نعیم نے کہا کہ دھرنا مؤخر کر رہے ہیں، ختم نہیں کر رہے، کچھ مطالبات کو چھوڑ بھی دیا گیا۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں 14 دنوں میں جماعت اسلامی نے کیا کھویا، کیا پایا، کس طرح دیکھیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دھرنا جس مقصد کے لیے کیا گیا تھا تو اس لحاظ سے تو اس کا مقصد پورا ہو گیا اور دھرنا کامیاب ہو گیا۔ دھرنا کیا مقصد کیا تھا وہی بتاتے ہیں ناظرین۔ مقصد تھا جو بھی سچویشن ہے اس کو ڈیفیوز کرنا نا۔ وہ ایک فیوز کا کام کرتے ہیں یہ، کہ کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہوں جس سے عوام کی توجہ ہٹا کے اس طرف لانی ہو، تو یہ حکومت کے کہنے پہ خود ہی سوچ لیتے ہیں؟ نہیں، حکومت کے کرنے پہ نہیں، ان کو خواب آتے ہیں۔ خواب آتے وہ جو خواب آتے ہیں تو پھر اس کی تعبیر کے لیے یہ بہت آگے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور مولانا تھے، ان کو آ جاتے تھے خواب، اس کے بعد تعبیر کے لیے کسی خاص شہر میں جا کے پوچھا جاتا ہے، بس وہ رات گئے ان کے کان میں الکا کر دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ سچویشن ہی ڈیفیوز ہو گئی جو تھی، اور اب ان کا دھرنے کا، کیونکہ بجلی قیمتیں کم نہیں ہوئیں۔ بجلی قیمتیں 2.5-3 روپے تو کم ہو جائیں گی، کچھ تو سیونگ کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ مطالبات جس وقت لکھے جا رہے تھے، اسی وقت حکومت نے 2.5 روپے بجلی مہنگی کر دی تھی، حالانکہ انہوں نے کہا تھا 50% ہم کم کرا کے اٹھیں گے وہاں سے، تو 2.5-3 روپے کم کر دیجیے گی۔ لیکن اس دھرنے سے ایک چیز جو بہت اجاگر ہوئی، جو میں اس دھرنے کی کامیابی کہوں گا، ایک چیز جو حاصل ہے پورے دھرنے سے، وہ ہے IPPs کا پوری پاکستان میں ایشو کو ہاٹ ہو جانا، اور ہر ایک کا مطالبہ سپریم کورٹ سے کرنا کہ اس کا خود نوٹس لیں، اور وہ دیکھیں کیسا معاہدہ ہے جو کہیں کسی کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو IPPs کی شامت تھوڑی سی اس دھرنے سے آئے گی، ہو سکتا ہے یہ بھی اس کے جو مقاصد تھے ان میں سے سر، وفاقی وزیر ہیں گورنمنٹ کے امیر مقام صاحب، انہوں نے آج یہ کہا بات کرتے ہوئے ہم سے، تو انہوں نے کہا کہ جی معاہدے جو ہیں وہ بین الاقوامی ہوتے ہیں، وہ سامنے نہیں لائے جا سکتے، ناراض ہو جاتے ہیں لوگ۔ کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوتا جو اس ملک کی قومی اسمبلی کو نہیں پیش کیا جا سکے، سینٹ کو پیش نہیں کیا جا سکتے، اس ملک کے عدالتوں کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے اگر کوئی معاہدے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی فراڈ ہوتا ہے، اور ایسے معاہدے میں نے زندگی میں نہیں سنے۔ ہاں، 2 ملکوں کے درمیان کوئی خفیہ معاہدہ ہو، 2 الائز کے درمیان، یا اس قسم کی جو پس پشت تنظیمیں ہوتی ہیں اسٹیٹس کی، ڈیپ اسٹیٹس کی، ان کے درمیان معاہدے جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آتے منظر عام پہ۔ لیکن ایسے یہ تو بزنس کا معاہدہ تھا، یہ تو سامنے آنا چاہیے تھا، اس میں کیا ہے، کیا نکات ہیں، اس میں چھپانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، چھپانے سے ہی شک و شبہات ابھرتے ہیں۔ اور ایسا معاہدہ کیپیسٹی چارجز، مطلب وہی ہے کہ اگر میں 2 کلو چینی لینے جاؤں اور 5 کلو کا تھیلا ہو تو مجھ سے 5 کلو کے پیسے لیں۔ چینی 2 کلو سے، تھیلا تو 5 کلو کی کیپیسٹی تھیلے کی 5 کلو کی، آپ 2 کلو لے رہے تو یہ آپ کی پرابلم ہے۔ تو یہ آپ کے پیسے کیوں نہیں ہے 5 کلو لینے کے، یہ آپ کے استعمال میں آئے نہ آئے۔ انیس منصوری صاحب، دھرنا مؤخر کیا گیا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم واپس بھی آ جائیں گے، لیکن گورنمنٹ نے آپ سمجھتے ہیں بڑا اچھا ٹیکل کیا جماعت اسلامی کو؟ بہت شکریہ آپ کا۔ اور معصومانہ خواہشات ہوتی ہیں میرے نوید بھائی کی، اور ہم نے پہلے کہا تھا کہ دھرنا اسی طرح اٹھے گا، ہم نے پہلے کہا تھا کہ محسن نقوی آئیں گے، نہیں، لیکن آپ نے ٹائم بتایا اس پہ شک ہے۔ دیکھیے جمعہ کیوں کہا آپ نے؟ جمعہ سے پہلے اٹھ جائے گا اور جمعرات کو اٹھ گیا ہمارے پروگرام کے بعد۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ محسن نقوی آئیں گے،
बड़ा खिलाड़ी तो आखिर में आता है ना। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, मोहसिन नकवी आएंगे और वो बैठेंगे और ये मुज़ाकरात हो जाएंगे और वो कामयाब हो जाएंगे और इस दिन हो जाएंगे। मोहसिन नकवी वफाकी वजीर हैं, वफाकी वजीर ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे। देखिए मैंने आपसे ये अर्ज़ की थी कि देखिए जादूगरनियाँ बहुत फ़ाल होती हैं, ज़रूरी नहीं कि हर एक की जादूगरनियाँ। मैं तो मासूमाना ख्वाहिशात हैं नवेद भाई की हमेशा से कि आईपीपी में यूँ हो जाएगा, जमात इस्लामी का मुजाहरा ये कर देगा, आईपीपी सामने आ जाएगी, आईपीपी यूँ कर देगी, आईपीपी यूँ होगा। देखिए नहीं, आपने क्या कहा, आईपीपी का बस बड़ा अहम हो गया ये सारे मामलात। देखिए दिल्ली दूरस्त, देखिए दिल्ली देखिए वो तो ऐसा है ना कि 100 साल बाद कहीं पर तब्दीली आ जाए तो 100 साल बाद आ गई थी। देखो मैंने कहा था 100 साल। देखिए बात सारी पता क्या है, ये सारी मासूमाना ख्वाहिशात है नवेद भाई की। अब वो कह देते हैं कि जनाब ये बड़े देखिए आईपीपी हो जाएगा, आईपीपी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ नाज़रीन के लिए ख़ास तौर पर आपका तबसरा भी इसमें ज़रूरी है कि कराची का जो मसला है क्या इलेक्ट्रिक का, गवर्नमेंट और जमात इस्लामी मुत्तफ़िक़ हैं। माहिदा अगर आप पढ़ें उसमें लिखा हुआ है साहब कि जी इस पर तो दोनों जमातें ने हल्की फुल्की बातचीत करके इसको कहा कि जी इस पर बाद में देख लेंगे। यानी कराची वालों को कोई मसला ही नहीं जमात के लिए भी और हुकूमत के लिए ऑडिट के लिए माने नहीं ना गवर्नमेंट भी। देखिए वही बात है ना, मैं वही आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। आईपीपी को फिर भी टाइम दे दिया कि जी 1 महीने में 1.5 महीने बाद हम बात करेंगे आपसे। के इलेक्ट्रिक का तो इत्तेफाक ही नहीं हो सका कि हम बात भी करेंगे। केई को कौन करेगा, ये वजीर आला सिंध है वो कह चुके कि वो मेरा फोन नहीं उठाते। सच, मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़े बड़े वजीरों का फोन नहीं उठाते। अच्छा मैं बड़े बड़े वजीरों रियासत से ज्यादा मजबूत है वो। हाँ रियासत के अंदर एक रियासत कायम है वो, और उसको तो आप छोड़िए, वो वजीर को छोड़िए, एक वफाकी वजीर जो साबका हुकूमत, अभी ये पीडीएम की गवर्नमेंट में वफाकी वजीर थे, उनका उसी एनर्जी के उनका फ़ोन नहीं उठाया, उनके कहने से बात नहीं मानी, तो ये तो एक दूर की बात है ना। हाँ वो दिलासे देने के लिए कभी एमक्यूएम के लोग चले जाते हैं, हमने बड़ी अहम मीटिंग की केई के साथ, कभी चले जाते हैं बस पार्टी वाले सईद गनी साहब हमने बड़ी अहम मीटिंग की, कुछ नहीं हुआ। इस मामले में भी कुछ नहीं होना था। हमें लोगों को सच बताना चाहिए। मेरा कहना ये कि ये सच है, सही लोगों को पसंद आए, हम ये कह दें कि ये लोग IPPs, ये के इलेक्ट्रिक रियासत के अंदर रियासत है, इनका कुछ भी नहीं हो सकता और नहीं होगा और नहीं हुआ। फिर तो बात सही है, कलेक्टर कुछ नहीं हो रहा, फिर IPP से कौन करेगा? अरे नहीं होगा, बस दिल को बहलाने के लिए। तो जमात इस्लामी का धरने का फिर बुनियादी मकसद क्या नजर आ रहा है आपको? क्या था जो वो लेकर उठे वहां से? प्रमोशन, पब्लिसिटी। हाँ हम हैं, हमें बड़े बड़े वो रिक्शों के पीछे उनका स्टिकर, बस और कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। देखिए अगर जिन्हें अपने मुतालबात मनवाने हो ना, और जो वाकई में बिल ना भरो तहरीक करेंगे, पहिया जाम कर देंगे, हड़ताल कर देंगे। उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था सुनते रहिए ना यार, सुनने में क्या हर्ज है, सुनने में कोई हर्ज है? हमने तो ये सुना है ना, हमने तो देखते हुए आ रहे हैं। और हमने ये आपसे अर्ज की थी उस वक्त भी कि देखिए भाई कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बातें 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 और बातें। आप भी खुश हो जाइए, हम भी खुश हो जाइए। सर धरना सितंबर 2012 में ताहिर कादरी ने दिया, इस तरह ख़त्म हुआ, एक माहिदा हुआ, पता नहीं चला उसमें बाद में अमल दरामद हुआ नहीं हुआ। नासिर शाह हमारे सामने 29 दिन धरने दिया, जमात इस्लामी ने सिंध असम्बली के बाहर उठ के चले गए, एक माहिदा हुआ, पता नहीं चला। PSP ने एक माहिदा किया, उसका पता नहीं चला, अमल दरामद नहीं हुआ। क्या धरने इसलिए होते हैं कि खामोशी से कोई माहिदा हो और उठ के घर चले जाएँ, उसके बाद पूछता ही नहीं कोई बाद में क्या माहिदा था, अमल दरामद का वादा किया था? देखिए धरने 2 किस्म के होते हैं, एक सियासी धरना और एक पसे पुष्ट किसी काम को डालने के लिए डिफ्यूज करना है सिचुएशन को, वो धरना। तो ये कौन सा था? ये दूसरा वाला धरना था। ये धरना डाला इसलिए गया था कि जो सिचुएशन उस वक्त चल रही थी, बड़े मुजाहरे हो रहे थे। आपने देखा बहुत बड़े बड़े मुजाहरे की खबरें दबाने के लिए ये धरना आया, और सारे चैनल्स ने खुशी से या ना खुशी से इस धरने की बहुत ठीक ठाक कवरेज दी। जिन दिनों बलूचिस्तान में कुछ हो रहा था, जिन दिनों बंदों में कुछ हो रहा था, जिन दिनों और बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हुए थे, उन सब से पर्दा हटाने के धरना दिया गया, और इसलिए वो धरना उनकी तरफ बड़ा कामयाब है। अब 2-3 रुपये बिजली बढ़ा के कम कर देना, ये उनकी फेस सेविंग करना ये है। लेकिन इस धरने से का जो मैंने बोला कि अगर इस धरने से किसी को फर्क पड़ेगा तो IPPs को पड़ेगा, और किसी को नहीं पड़ेगा। ना दिल ख्वास्ता, ना चाहते हुए भी वो एक काम कर गए, और इसमें हमारा आपका और बाकी भी अच्छा ये जो कहा है उन्होंने, इसका भी बड़ा किरदार है। जितना हम लोगों ने IPPs को उजागर किया है, मसले को हाईलाइट किया है, और अब ये दबेगा नहीं। बाकी ये धरना ऐसे ही खत्म होगा। लेकिन साथ में जमात इस्लामी का ही कहना है, हाफिज नईम रहमान साहब, के कोई दूर नहीं है, महीने बाद हम फिर आ जाएंगे, फिर कोई सिचुएशन होगी फिर आ जाएंगे। लेकिन वो इस वक्त मीडिया को फेस नहीं कर सकते। आ जाए किसी प्रोग्राम में आप देखें कई दिन तक ये मीडिया को फेस ही नहीं करेंगे। अच्छा जमात इस्लामी, पहले आपसे पूछ लूँ, जमात इस्लामी को आज इस्लामाबाद में तो
جلسے کی اجازت مل گئی, پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے کیا کیا, ہم بھی پاکستانی, ہمیں کیوں اجازت نہیں دے رہے؟ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت مل جائے گی خیبر پختونخوا میں. اسلام آباد نہیں, میں خیبر پختونخوا کی بات. اسلام آباد میں کیوں نہیں ملے گی؟ دیکھیے آپ نے آج ایک آج بیان, لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ بھائی ان کو اجازت دے دی آپ نے, انہیں کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں وہ مینار پاکستان کی انہوں نے مانگی. لاہور ہائی کورٹ والا کیس جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نہیں دے رہے نا, باقی تو دے رہے ہیں. انہوں نے بہانہ بھی کیا کہ مینار پاکستان میں ایک شوٹ ہو رہی ہے, 26 تاریخ تک ایک شوٹ چل رہی ہے, وہ ایک ٹی وی چینل کی شوٹ چل رہی ہے, تو ظاہر ہے انہوں نے بک کیا ہوا ہے 26 تاریخ تک, تو 26 تاریخ کے بعد آپ کو اجازت ملے گی. تو بہانے بہت ہیں, صحیح ہے, نہ آنا چاہیں تو آپ کو پتہ ہے راستے میں برسات بہت, موسم خراب, ہزار بہانے, تو نہیں ہوگا. آپ لوگوں کو امیدیں تھی کہ بس انقلاب ابھی آ رہا ہے, 2 مہینے کا کہہ دیا گیا, میں کہہ رہا تھا نہیں ہو رہا, آپ کہہ رہے تھے بس 2 مہینے. یہ انقلاب سے یاد آیا کہ ہے. ایک اور ڈیٹ 13 اگست بہت اہم ہو گئی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جی 13 بہت خطرناک تاریخ ہے, بنگلہ دیش خدا نخواستہ جو کچھ ہوا ہے, کچھ لوگ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں, خان نے کہہ دیا 13 کو سب آ جائیے گا باہر. سر 13 اتنی خطرناک ڈیٹ ہے, خان کے کہنے پہ خدا نخواستہ بنگلہ دیش کی طرح لوگ سڑکوں پر ہوں گے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا. لیکن 13 اگست کی رات جو ہوتی ہے نا, تو کہہ رہے جان بوجھ کے منتخب کی ہے یہ. ہاں, یہ بڑی 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 کلیور ان کی تھنکنگ ہے. آپ بھی کراچی میں رہ رہے ہیں, ہم بھی بچپن سے دیکھ رہے ہیں. کراچی میں کوئی ریلی بھی ہے 13 اگست, کیونکہ 14 اگست کو چھٹی ہوتی ہے, ریلی بھی ہے تو 13 اگست کو ہر کوئی نکلا ہوتا ہے بائک پہ, گاڑی پہ, پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا, اپنے بچوں کو بٹھا کے. ہم نے کئی دفعہ کور کیا ہے, ہم نے کئی دفعہ اس میں شامل, پچھلے سال بھی میں شامل رہا. تو ویسے ہی سڑکوں پہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, تو وہ اس کا کریڈٹ اٹھانا چاہ رہے ہیں. بیچ میں بول دیں گے اپنے پارٹی کے لوگوں کو کوئی جھنڈے لے کے آ جاؤ, تو 50 گاڑیوں میں ایک جھنڈا ہوگا, تو وہ سمجھیں گے کہ ہمارے لیے بڑا یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس قسم کا سیاسی, کہ اب اتوار کو کوئی سی وی او پہ کوئی جلسے کی وہ کر دے, یا بھائی ہم ادھر ریلی نکالیں گے, تو لاکھوں آدمی پہلے ہی موجود ہوتے ہیں سی وی او پہ اتوار کے دن. تو اس طریقے سے 13 اگست کی رات جو منتخب کی ہے اس لیے کی ہے کہ ویسے ہی لوگ سڑکوں پہ ہوں گے. آپ کو لگتا ہے 13 کوئی خطرناک تاریخ ہے, 13 اگست کو کچھ ہونے جا رہا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا, ایک اور تاریخ ہے, تاریخ پر تاریخ, تاریخ پر تاریخ, تاریخ پر تاریخ کرتے رہیں. جن کو جو ثابت کرنا تھا وہ کر چکے ہیں, اب جن کو ثابت کرنا ہے ان کے لیے بہت دور کا وقت ہے کہ جب وہ ثابت کریں گے. کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا جی. اور دھرنے کی بھی آپ نے پوری پس پردہ کہانی بھی سن لی, کس لیے آئے تھے, کس لیے گئے تھے, یہ میرے دونوں موضوعان گفتگو. اب بات کر لیں کچھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا. ایک تو بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ سے واپس آئے ہیں, تو اب یہ عقد کھلا کہ جناب جس طرح پہلے بھی اسمارٹ تھے, اب مزید اسمارٹ ہو گئے ہیں, اور منصوری صاحب کی طرح وزن کافی کم کر لیا ہے انہوں نے, پہلے سے زیادہ چاکو لگ رہے تھے, اور 1-1.5 ماہ میں انیس بھائی نے میرا خیال ہے کوئی 20 کلو کم کر لیا تھا, انہوں نے بھی غالباً اتنا ہی کیا ہے, اور بڑے اسمارٹ لگ رہے تھے. لیکن انہوں نے آج بات جو کی, عدلیہ پر جو چڑھائی کی, خاص طور پر ان کے جملے سن لیجئے. پی ٹی آئی کو سیٹیں ایسے دی گئیں جیسے کوئی ٹرافی ہو. عدلیہ نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے بات کریں. آج عدلیہ چائے کی پیالی میں طوفان برپا کر رہی ہے. اس عدلیہ نے ایک جماعت کو ایک فیصلہ دے کر سیاسی فائدہ دیا, اور ہم نے تو 30 سال جدوجہد کی ہے ان کے خلاف. کیا کہیں گے سر, یہ آج ایک دم جو چڑھائی کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, حالانکہ کوئی ایم این اے بھی بات کر سکتا تھا ان کی, لیکن چیئرمین صاحب خود سامنے آئے ہیں, وجہ کیا ہے؟ ایک تو پہلی بات کہ یس ریلی اسمارٹ ہو گئے اور وزن کافی کم کیا ہے, اور خبر ہم نے دی تھی اپنی ایج سے کم لگ رہے ہیں میرے بھائی کی طرح, جیسے انہوں نے بھی کم کیا ہے. انہوں نے خبر دی تھی, ہو سکتا ہے دونوں ایک ہی ڈائٹ کر رہے ہیں, ڈائٹ پلان. بہرحال جس طرح یہ اچھے لگ رہے تھے آج وہ بھی اچھے لگ رہے تھے. اور جہاں تک ان کی دھواں تقریر کا تعلق ہے, دیکھیں وہ جو کچھ اسمبلی میں کہہ سکتے ہیں نا, ہم یہاں بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے, بلکہ اس کو زیادہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. پارلیمانی زبان میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ عدلیہ اس کو پکڑ نہیں سکتی, وہ کنٹم آف کورٹ نہیں لگ سکتا. لیکن اگر ہم اور آپ کی زبان پہ کوئی ایسے جملے آ گئے تو ہماری اور آپ کی پکڑ نہیں. ہم تو بات نہیں کر رہے, میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ باتیں انہوں نے عدلیہ کے حوالے سے کی ہیں یا ججز کے حوالے سے کی ہیں؟ دیکھیں عدلیہ میں ہی ججز ہوتے ہیں, نہیں الگ الگ باتیں, تمام ججز کی بات کر رہے تھے وہ, انہوں نے مخصوص ججز کی بات کر رہے تھے. جس طریقے سے وہ کہا کہ عدلیہ تو اتنی قابل ہو گئی اب ڈیم بھی بنا سکتی ہے, ہماری قیمتیں بھی یہی طے کرتے ہیں, اور ساری چیزیں. تو انہوں نے جو ہے ان کی ایکٹیویزم پہ طنز کیا ہے, اور ان کی اپنی رائے. پارٹی کا کیا مسئلہ ہے سر عدلیہ سے؟ پیپلز پارٹی کا تو مسئلہ ازل سے ہے. پیپلز پارٹی کا مسئلہ عدلیہ سے ازل سے ہے, اس کو تو کبھی انصاف ملا ہی نہیں, لیکن اس نے پھر بھی کبھی باقی پارٹیوں کی طرح وہ نہیں کیا. اسمبلی میں آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کا حق ہے, استحقاق ہے, انہوں نے جو کچھ کہنا تھا اپنا پیغام اسمبلی کے ذریعے. یہ جملے بتائیے سر, پی ٹی آئی کو سیٹیں ایسی دی گئیں جیسے کوئی ٹرافی ہو.
اس کا مطلب فیصلہ قبول نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو 8-5 پیپلز پارٹی کو یہ فیصلہ پسند نہیں آ رہا، جیسے کہ نون لیگ کو نہیں آ رہا، جیسے کہ ایم کیو ایم کو نہیں آ رہا، جیسے کہ جے یو آئی کو نہیں آ رہا. تو جو حکومت میں شامل ہیں ان کے نام جن کو یہ سیٹیں ملی ہیں ان کو پسند نہیں آ رہا. ان کو یہ پسند نہیں آ رہا. اچھا ایشو مخصوص نشستیں ہیں، مخصوص نشستیں جو بانٹ دی گئی تھی، جس کو الیکشن کمیشن نے بندر مار کر دیا گیا تھا، جو کسی کا حق نہیں تھا لیکن ان کو دے دیا گیا تھا. اب واپس دیتے ہوئے تو برا لگے گا نا. میں آپ کو ابھی 5,000 کا نوٹ ایسی مذاق میں دے دوں، واپسی دیجیے گا تو آپ کو وہ بھی دینے مجھے اچھا نہیں لگے گا. تو یہ تو سیٹیں ہیں نہیں تو یہ کوئی کسی کی فرمائش پہ تقریر تو نہیں ہوئی؟ میرا نہیں خیال کسی کی فرمائش پہ یہ تقریر. منصور صاحب مسکرائیں اس بات پہ. اور کوئی لیڈر ہوتا تو میں کہہ دیتا یہ کسی کی فرمائش پہ تقریر کریں. ان کے اپنے ذہن میں جو تھا انہوں نے تو وہ جو مارچ کیا تھا وہ بھی خود کیا تھا. کون سا؟ تحریک اعتماد بھی خود لے کر آئے، ملین مارچ بھی خود کیا. وہ تو یہاں سے کہہ کے گئے تھے کہ میں ان کو ہٹانے جا رہا ہوں. وہ اچھا چلیے ایسا دھرنا نہیں تھا، میں جواب دے دیتا ہوں جماعت اسلامی والا دھرنا نہیں تھا. وہ جس مقصد وہ سیاسی مہنگائی کے لیے گئے تھے، تو مہنگائی تو کم نہیں. میں جواب دے دیتا ہوں، میں جواب دے دیتا ہوں. صحیح ہے. اس مارچ سے پہلے یہ فرماتے رہے کہ جناب لانگ مارچ بغیر کسی کے اشاروں کے نہیں ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے جب سی او سی کا اجلاس ہوا تھا 27 دسمبر کو، تو اس وقت سب لوگ، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، سی او سی کے کچھ ممبران بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ لانگ مارچ ہونا چاہیے؟ تو سب پہلے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سوچ سمجھتے تھے کہ بھائی وہ تو دھرنا تو مرضی سے. کہا نہیں سر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ سوچیں اس بارے میں، ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد یہ میں آپ کو کاروائی بتا رہا ہوں پوری. مان گئے جو لوگ، ہاں جب سب نے کہا کہ یہ تو ایک دم جو موڈ کنورٹ ہو گیا ہے. اچھا ابھی بھی آپ ایک اور بات، منظر کی ایسی تصویر کشی کرتے ہیں جیسے اچھا ایک اور بات بتائیے نا، پیڑ پہ بیٹھے ہوئے ہو یا کیمرے کے پیچھے سے وہ جھانک رہے ہو، وہی موجود ہو. آپ چلے اس کی منع کر دیجئے. میں آپ کو اوپن چیلنج دیتا ہوں، کوئی اس کی تردید کر دے، کوئی تردید کر دے. میں اوپن چیلنج دے رہا ہوں. بلاول صاحب نے پوچھا، سب نے پہلے کہا کہ جی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے کہا جی اگر ہو جائے تو سمجھ گئے سب کے جی کیا چاہ رہے ہیں. ہاں سر ایسا بھی ہوتا ہے، یہ ہوا تھا میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اسی کے نیچے چھپے ہوئے تھے، ان کو پتا ہوگا. اوپن چیلنج سی سی کے فیصلے اس طرح بھی ہوتے ہیں، مسلط بھی ہوتے ہیں. دیکھیے اچھا مجھے یہ بتائیے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جو سارے فیصلے ہو رہے ہیں عدالت کے خلاف، اس میں اسمبلی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا، ہمارے معصوم نوید بھائی اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا. میں نے کہا ان کا زیرو لاس ہے. اگر اس تصادم کے نتیجے میں نون لیگ کی گورنمنٹ جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کا کیا لاس ہے؟ اس کا دونوں صورتوں میں فائدہ ہے. صحیح، بہت لاس ہے. کون سا ان کے ساتھ صوبائی گورنمنٹ تھوڑی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت ان تمام چیزوں کی حمایت کر رہی ہے نا، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ شریک ہے. اب تو شہباز شریف خود بھی کہتے ہیں کہ جناب میں تو ہر بات کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب سے مشورہ ضرور کرتا ہوں. سر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جناب کتنی زیادہ ان کے ساتھ مشوروں کی بات ہو رہی ہے. تو آج دیکھیے کو سیٹیں ایسے دی گئی جیسے ٹرافی، یعنی کہ یہ تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں ججز کے کوئی بچے ہیں پسندیدہ کہ ٹرافی کی طرح آپ لے لیجیے، حالانکہ آئین اور قانون کے تحت فیصلہ نہیں ہوا. دیکھیے انہوں نے جو سارا ہٹ کیا نا وہ عدلیہ کو کیا، اور انہوں نے یہاں سے شروع کیا کہ جناب اس ملک میں جو بھی بحران کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے، ہمیشہ پارلیمنٹ کو الزام دیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اصل وجہ دیکھیں تو انہوں نے وہاں سے بات شروع کی کہ جناب میری پارٹی سے آپ شروع کر دیجئے. جو کچھ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا، محترمہ کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے نواز شریف کے ساتھ ہوا اور کس طریقے سے. صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ میں نے تو آپ کی پی ٹی آئی والوں کی 7 سیٹیں نہیں، بلہ کا نشان نہیں لیا تھا، عدلیہ نے لیا تھا. صحیح ہے. یہ عدلیہ کس طریقے کا فیصلے کرتی ہے کہ وہی قانون اور آئین. اچھا انہوں نے ایک بات کو تسلیم کیا جو ہم بار بار بات کر رہے تھے، نوید صاحب فرما رہے تھے کہ اداروں کے درمیان فاصلہ نظر آ رہا ہے. ایک ادارہ بار بار مداخلت کرتا ہے، عدلیہ کی تاریخ سب کے سامنے ہے، اور عدالت چلانے کے ساتھ یہ ڈیم بھی بنا سکتے ہیں، یہ ٹماٹر کی اور پیاز کی قیمتیں بھی مقرر کر سکتے ہیں. تو یہ ہے جناب. اچھا جاتے جاتے ایک منٹ میں تبصرہ چاہوں گا کیونکہ ایک بڑی خبر ہے، اس پہ جاتے جاتے تبصرہ کر لیجیے. بشیر میمن صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ڈی جی ایف آئی سابق رہ چکے ہیں، زرداری صاحب سے بنتی نہیں ہے، لگتا ہے آپ کو گورنر سے بن جائیں گے؟ دیکھیں پہلے بھی کئی نام آئے گورنر کے لیے، اور کبھی ایسا لگا کہ آج گیا کہ کل گیا. پیس پارٹی مان جائے گی؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے اس کے نام پر. ایسے ہی لگ رہا تھا کہ بس وہ کل گئے. پیس پارٹی کے لیے قابل قبول ہے نہیں ہے سر یہ؟ پیپلز پارٹی ہارڈلی اس کو قبول کرے گی، بہت ہارڈلی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے اس شخصیت سے کافی پرابلم رہی ہے. یہ بہت متنازع ترین ایف آئی جناب. سر آپ، میں پہلا سوال کا پہلا پارٹ جو تھا نا میں اس کو دیکھنا چاہ رہا تھا. میں ابھی کسی کو بھیج رہا تھا کہ ادھر جا کے گھنٹہ بجا کر پوچھے کہ اندر کون ہے.
تو بہرحال گورنر ٹسوری صاحب کہیں نہیں جا رہے, عوامی گورنر ہیں آپ. یہ انیس منصوری صاحب اس طرح خبریں تو آتی ہیں. آپ نے جس طرح کی بات کی کہ بشیر میمن صاحب کی, پہلے تو پوچھے کہ کامران ٹسوری صاحب جا رہے ہیں, بشیر میمن کے آنے کا سوال بعد میں پیدا ہوتا ہے. پہلا سوال ہوتا ہے جا رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں, بڑا فرق ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے. اگر وہ جائیں گے تو یہ آئیں گے. یہ تمام چینل میں خبریں چلی, ہمارا تو اس سے تعلق نہیں ہے. نہیں تعلق کیوں نہیں ہے, خبر کا تعلق ہے, بالکل ہے, میں اسے تسلیم کرتا ہوں, میں مانتا ہوں کہ بھائی اس پارٹی کے لیے قابل قبول ہوگا. دیکھیے پہلے تو یہ دیکھیں نا, وہ جا رہے ہیں, یہ ان کا جانا بہت سارے انڈیکیشنز دے گا, پھر اس کے آنے کا سوال ہوگا. جب تک کوئی جائے گا نہیں تو آئے گا کیسے, جب تک کوئی کرسی خالی نہیں ہوگی تو کوئی بیٹھے گا کیسے. ہمارے یہاں کرسی خالی نہیں ہوتی, پہلے سے بھی ناؤن کر دیا پہلے تو یہ ڈھونڈا جائے نا. دیکھیں نا, عمران اسماعیل کے جانے کے کچھ عرصے کے بعد ٹسوری صاحب آئے, تو وہ گئے کیوں, پہلے یہ دیکھا جائے, پھر وہ آئے کیوں, بعد میں سوال ہوگا نا. پہلے بات کریں گے. پروگرام آج مختصر پروگرام ہے ہمارا. بہت شکریہ آپ دونوں موسم مہمانوں کا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. مختصر خبریں میں شامل کی, لیکن جو ٹاپ سٹوریز تھی وہ ہم نے شامل کی ہیں. اس پر میرے دونوں موسم مہمانوں کا تبصرہ بھی آپ نے سن لیا. آج تک اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. ملنے کے بعد.